ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے دو خصوصیتیں رکھی ہیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو یا تھکان بہت زیادہ ہو، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جائے تو یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی زبان سے اظہار فرمایا تھا الفاظ کا، وہ اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیے۔ تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، درد کو ختم کرنے کے لیے، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، کوئی بھی ٹینشن ہو، انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، تو اللہ نے اس میں پر تاثیر ایک طاقت رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا جب ان پہ تھکاوٹ کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اور یہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ نے شروع کیا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے جب بیان کیا اور واعظ کیا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، اے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، جس زمانے میں بھی نبی ہوگا۔ اب یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، جاری ہے۔ نبیوں کا زمانہ تھا، گزر گیا۔ ان نبیوں سے اس زمانے میں بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ہے، تو آپ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی آ بھی نہیں سکتا، اور اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا۔ تو یہ علم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیا وہ تو کائنات میں سب سے بڑا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے عالم۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ جملہ بے احتیاطی کا لگا، کوئی گناہ کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ آپ سے بڑا عالم ہے ایک۔ کہا یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، چونکہ شریعت کا ایک ہوتا ہے، ایک طریقت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو دو چیزیں چلتی ہیں، عرب لوگ اس پہ تھوڑا سا اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے، یہ تصوف جو ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ حالانکہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں قرآن میں آپ کو تصوف، طریقت اور شریعت دو چیزیں ملیں گی، اور اسی طرح بخاری شریف کی جو حدیث جبرائیل ہے وہ آپ کو تصوف میں ایک بہت بڑی شاہکار ہے۔ حدیث جبرائیل بہت لمبی حدیث ہے، اور وہ حدیث میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کے سوال پوچھنے لگے، تو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، پوری لمبی حدیث ہے۔ میں اس میں سے اپنے مقصد کی بات کرتا ہوں کہ پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، پہلے پوچھا مل ایمان، پھر متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، پھر کہا، یعنی یہ باتیں پوچھی کہ ایمان کیا ہے، پہلے کہا مل اسلام، پھر کہا مل ایمان، پھر کہا مل احسان، پھر فرمایا متی الساعہ۔ پھر اب جب پہلی بات آئی آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے انتش، کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان کیا ہے کہ تو یہ بات کر، یہ جو ہم ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں۔ پھر کہا احسان کیا ہے، احسان جو ہے یہ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری لائے، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہیں بن سکتا تو اتنا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ صوفیزم ہے۔ لیکن جو ہمارے صوفیوں نے قوالی اور یہ مجرے اور یہ عجیب کا درباروں پہ ماحول بنا دیا، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف کیا ہے کہ انسان
باطنی طور پہ اللہ کو محسوس کرے. اور یہ ایک شریعت اور طریقت کی آپ کو ایک تھوڑی سی ٹچ جو ملے گا وہ سورہ کہف کے اس رکوع کے اندر ملے گا کہ شریعت کا پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں حضرت موسیٰ، اور صاحب طریقت ہیں حضرت خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو کتاب شریعت جو مکلف ہے انسان. جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ موسیٰ خود بھی نہیں سمجھ سکے. بار بار سوال پہ آگے، وہ آگے پورا چلے گا انشاءاللہ، ہمارے درس کا حصہ ہوگا. اب یہاں مقصود کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ سے بڑا علم رکھنے والا ایک بندہ ہے. کہ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا، علم غیب پتا چلا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ وہ بندہ ہے کوئی، اللہ نے بتایا ہے ایک بندہ. تو اللہ پوچھا یا اللہ وہ کون ہے؟ کا ایک جگہ ہے، آپ جائیں، ادھر ایک دریا ہے، دو دریا ملتے ہیں اور ان کے درمیان میں سے ایک رستہ بنتا ہے اور ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، اس جزیرے پہ وہ ہوتا ہے. اب یہ آج جزیروں پہ جانے والے، چونکہ میں تو بہت جزائر کے سفر کیے ہیں، مالدیپ کے اندر خالی 1200 جزیرے ہیں اور میں نے اللہ کے فضل سے کئی 100 جزیروں کا وہاں سفر خالی کیے. تو ملائیشیا کا لنکاوی جزیرہ بہت مشہور ہے اور اس طرح وہ دنیا کا سب سے بڑا پل ہے سمندر پہ بنایا ہوا انہوں نے. تو اس طرح اور بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جزیروں پہ دریا کے اندر سے رستے بنتے ہیں، دریا کے اندر سے جانا پڑتا ہے سمندر کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اب وہ علم آپ سے زیادہ رکھتا ہے. اچھا ہمارے ہاں اب ایک چیز یہاں میسج ملتی ہے. اب آپ ترجمہ اس کو دیکھیے، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، اب ترجمہ اس کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب موسیٰ اللہ نے کہا وہ آپ سے بڑا علم رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک دم جستجو پیدا ہو گئی کہ اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے. نبی بنی اسرائیل ہیں، صاحب تورات ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے پیغمبر ہیں، کوئی عام پیغمبر بھی نہیں ہے، کلیم اللہ سے کلام کرنے والے، اور پھر 40 دن کا چلہ کوئی طور پہ کاٹنے والے، اور تورات کے حامل ہیں، اور شعیب پیغمبر کے داماد ہیں، ہارون پیغمبر کے بھائی ہیں، اور یوشع علیہ السلام پیغمبر کے مرشد ہیں، استاد ہیں، مخدوم ہیں. اب اتنی نسبتیں ہیں اور وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے سیکھنا چاہیے. یا ہم آتا ہی کچھ نہیں ہے، علم ہی نہیں، لیکن اکڑ ہے نہیں سیکھنا. جی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے بیٹھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے چل کے جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہے. اور جہالت میں ہم سوشل میڈیا پہ اوٹ پٹانگ مار رہے ہوتے ہیں اور جھوٹے باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اکثر یہ جو قصے ممبروں پہ بھی سنائی جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ جھوٹے قصے سناتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے قصے کہانیوں کی؟ آپ قرآن کی بات کریں. قرآن میں اتنا کچھ ہے کہ میں واللہ ابھی تک میرا خیال ہے کوئی 5000 سے زیادہ ویڈیو میری بن چکی ہیں اور صرف قرآن سے قرآن. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ 1% کیا 1% کا کروڑواں حصہ بھی مجھے ابھی تک اس میں سمجھ نہیں آیا. بس جتنا آیا میں نے وہ بھی اتنا زیادہ ہے. تو قرآن کتنی گہرائی ہے کہ لوگ اس میں 50 60 100 سال گزار کے بھی کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ پوری بات نہیں آ سکی. تو ہم جو ہے کہانیاں جھوٹی، قصے جھوٹے، پھر یوٹیوب پہ جھوٹ وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مشہور کرنے کے لیے ایک گلاس پانی کا لے کے اس کو یوں کریں یہ کریں، ایسے جھوٹ مار رہے ہوتے ہیں. بھائی قرآن بیان کرو، کسی کا کوئی فائدہ بھی ہو. پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے جانا چاہیے اس کے پاس. آپ نے کہا بھائی اے میری قوم، یہاں ایک چھوٹا سا پیر ہوتا ہے نا جس کے مرید ہوں کوئی 1500، وہ نہیں سنبھالا جاتا. یوں کر کے مجھے بہت آتا ہے. ایک مدرسے کا محتمم ہو، ایک مسجد کا خطیب ہو تو وہ سمجھتا ہے مجھے بہت علم ہے میرے پاس، اور ایک سکول کا ٹیچر ہے، فزکس کا ہے، بائیو کا ہے، کیمسٹری کا ہے، انگلش کا ہے، میتھ کا ہے، پروفیسر ہے، میں پروفیسر ہوں، میں دکتور ہوں. اب وہ اپنی میں اتنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ویلیو رکھتے ہیں ساری کائنات کے سائنسدان، ڈاکٹر، محدثین، علماء، فلاسفر ایک طرف ہو جائیں ایک پلڑے میں. موسیٰ کلیم اللہ نے شان رتبے میں بھی علم میں بھی سب سے اوپر رکھا ہے ان کو. ہے یہ بات یا نہیں؟ کتاب جس کو ملی تورات، آج یہودی سب سے زیادہ جو ہے دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا چرچا کرنے والے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے جانا پڑے گا، میں نے جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ ہم نے اپنے خادم خاص کو بلایا، جو خاص آپ کا خادم تھا اسے بولو. یوشع علیہ السلام ان کا نام ہے. قرآن نے نام نہیں لیا
لیکن بخاری شریف نے اس کا نام بتایا، امام بخاری نے حدیث لائی۔ قرآن نے جو لفظ بولا وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی حکمت کی باتیں قرآن بتاتا ہے۔ آپ نے کہا بھائی بات سنو میری، اپنے رازدار کا مجھے جانا پڑے گا، تم میرے ساتھ چلو۔ 2 آدمی خالی گئے، اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے، 2 کی جماعت ہونی چاہیے۔ اکیلے کو شیطان اچک لیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اکیلے سفر نہ کرو، ایک تو سفر کا رول بتا دیا، دوسرا آپ جب چلے تو آپ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، فتح کہتے ہیں فتح عربی میں جوان کو، یہاں کہا جا سکتا تھا خادم کو، نوکر کو، غلام کو، کہا نہیں، نوکر ہے، غلام ہے، لیکن قرآن نوکر نہیں کہتا۔ قرآن نے جو اسلوب بنایا ہے وہ کیا بنایا؟ فتح، جوان۔ چونکہ بڑے آدمی، قرآن میں جب بھی بڑے آدمی کے ساتھ فتح کا لفظ آئے گا تو بڑا آدمی جو بھی ہوتا ہے، آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جو مالدار آدمی ہوگا، علم والا ہوگا، سیاستدان ہوگا، کوئی بھی بڑا ہوگا تو وہ اپنے ساتھ گارڈ رکھے گا تو جوان صحت مند رکھے گا، بوڑھے آدمی کو نہیں رکھے گا ساتھ۔ تو فتح قرآن میں جب بھی آئے گا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تو فتح کا معنی ہوگا غلام، نوکر۔ لیکن نوکر کو نوکر کہہ کے بلانا، او میرے نوکر ادھر آ، ڈرائیور ادھر آ، نہیں، یہ لفظ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نوکر ہے، یہ غلام ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے کہا۔ آپ کہیں کمانڈو، گارڈ ہے کمانڈو، آپ اس کو ڈرائیور کو ڈرائیور نہ کہیں، اس کو کہیں بھائی جوان بات سنو، یا کوئی اور اس کو اچھا لقب دے دیں۔ تو اس طرح کا جو ہے نا اسے جو اب ہمارے ایک دوست ہے، اس سے جب اس کے ملازموں کے بارے میں پوچھا جائے، میں باہر ایک ملک میں گیا تو وہ ہمارے بہت اچھے وہ میمن ہیں، تو بزنس مین ہیں بڑے ٹاپ کے، تو ان کے بہت نوکر تھے، میرا خیال ہے کوئی 28-29 ان کے ملازم تھے، گھر میں کام کرنے والے خالی اس کے کوئی 10-12 تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ آیا، تو کہنے لگا یہ میرا معاون ہے بہت بڑا۔ اچھا، میں جب باہر نکلا تو گاڑی اسی نے چلائی، میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں میرا معاون ہے، کہا نہیں میرا ڈرائیور ہے، میں معاون کہتا ہوں، میں اس کو کہ میرا تعاون کر رہے ہیں سارے ملازم۔ یہ لفظ ہے ادب کا، عزت دینے کا۔ دوسرا ہمارے یہاں عزت چھینی جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی عزت نہیں ملتی، جو لوگ عزت دوسروں کو نہیں دیتے۔ آپ نے دوسروں کو عزت دینی ہے تو آپ کو عزت خود بخود ملے گی، یہ اصول ہے اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے نوکر سے، لیکن یہاں کا جوان سے، لا ابرح، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، یعنی پہلے ہی بتا رہے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں 2 دریا جہاں ملتے ہیں نا وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ اور کتنا عرصہ لگے گا جی وہاں پہنچنے میں؟ پوچھا نا اس نے آپ کے یوشع علیہ السلام نے کہ حضرت کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں، یعنی ان کو کہ شاید اللہ نے بتا دیا ہو یا ان کو پتا ہو۔ آپ نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں بندہ ملے گا۔ تو کہا جی کہاں، کتنا وقت لگے گا؟ تو آپ نے کہا او امضی حقوبہ، چاہے پوری زندگی لگ جائے۔ دیکھیں علم سیکھنا یہ ہے، ہمارے یہاں علم سیکھا نہیں جاتا، تقریریں کرنے کے لوگ شوقین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ تقریر ایک دم کر دیں گے، سیکھنا کہاں سے ہے بھائی؟ آپ نے مطالعہ کرنا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھنا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھنا ہے ساری زندگی، یہ ہے اصل علم۔ جو بندہ کہتا ہے جی مجھے تو آ گیا بس، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے سیکھنے کی، وہ بندہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھے، صاحب شریعت، تورات، اللہ سے باتیں کرنے والے، اب کہہ رہے ہیں جی میں نے ان کی صحبت میں جانا ہے، چاہے ساری زندگی بیت جائے میں وہاں پہنچوں گا، 1 سال 2 سال 10 سال، حکم 2 کروڑ 88 لاکھ سال ایک حکم ہے، یا حکوبا جمع ہے اس کی کہ کروڑوں سال بھی گزر جائیں میں پہنچوں گا، میں جاؤں گا۔ اچھا، اب غلام بھی ایسا، جانشین بھی ایسا کہ وہ بھی نہیں پریشان، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اصل میں اپنے استاد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جو رہتے ہیں نا، وہ بڑوں کے ساتھ تھکے نہیں بلکہ ڈٹیں، ان سے بھی زیادہ اپنے آپ کو جذبہ دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اے موسیٰ یہ مچھلی اپنے ساتھ لو نا، یہ مچھلی مردہ ہے، کھانے کے قابل ہے، آپ نے کھانی ہے یہ، لیکن مچھلی جہاں پر رستہ پکڑے گی نا خود بخود تو وہ جگہ ہوگی، وہ آئی لینڈ ہوگا، جزیرہ ہوگا، وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ روٹی اور مچھلی
یوشا علیہ السلام نے اپنے پاس ٹفن میں رکھی ہوئی تھی اور ٹفن پکڑا ہوا تھا اور پانی کی بوتل بھی. تو موسیٰ علیہ السلام جو سفر کرتے تھے مجاہدے والے کرتے تھے. آج نبیوں کے مجاہدوں والے سفر امتی نہیں کر سکتے. اس امت میں ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت، جو میرا خیال ہے پوری دنیا میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا، کھٹمنڈو کے پہاڑوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا، خود جا کے میں اس چیز کا گواہ کہ وہ بسترے اٹھا کے پہاڑوں پہ یوں چل رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں. ورنہ اور کوئی جماعت چندہ سب لیتے ہیں اور یہاں تو سارے ہیں، لیکن باہر دنیا میں آپ کو نظر کوئی بھی نہیں آئے گا جو مجاہدہ کاٹ رہا ہو. مجاہدہ کاٹنے والا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نسبت اس جماعت کو اس دور میں دی ہے. اس جماعت کے علاوہ کسی کو اللہ نے یہ نسبت نہیں دی. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، چلے کس کے لیے؟ رزق کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. وہ علم سیکھنے کے لیے جو چلتا ہے نا، وہ نبیوں کی یہ اس کو صحبت ملتی ہے اور نبیوں کی معیت ملتی ہے. موسیٰ چلے، کتنا چلے؟ آپ اتنا چل ہی نہیں سکتے. اور آج بڑے بڑے جو دین کے دعوے کرنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے حضرت آپ دین کے لیے کتنا چلے؟ ایک دن بھی نہیں چلے. ہے کوئی یہ جو ہمارے اکثر؟ تو یہاں پر تو بہت آسان کام ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، جو چند لوگ ہیں دنیا میں مختص، یہ ہمارے جو بسترے اٹھا کے پھرتے ہیں، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ کے ساتھ ان کی اس قرآن کی آیت سے نسبت ہے. موسیٰ علم کے لیے چلے، یہ بھی علم کے لیے پھر رہے ہیں. تو اب یہ چلے ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، 24 گھنٹے. اور ایک جگہ جا کے موسیٰ علیہ السلام یوں بیٹھے. اب وہ قرآن بتا رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں دریا اس طرح ملتے تھے آپس میں. اب یہ امام قرطبی کہتے ہیں، امام قرطبی کی تفسیر، اس میں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہ دریا ملتے تھے نا، یہ آذربائیجان میں ہے. میں وہاں گیا ہوں آذربائیجان میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. لیکن آگے تفسیریں مختلف ہیں. ابن کثیر نے کہا کہ وہ بحر فارس اور بحر روم آپس میں جہاں ملتے ہیں وہ جگہ ہے. پھر نے ابن کبیر تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں بحر کلزم اردن آپس میں ملتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ آرمینیا کے اندر ہے، بعض نے کہا افریقہ کے اندر ہے. لیکن مختلف اس پہ آرائیں ہیں کہ یہ دریا کہاں ملتے تھے. خیر اس پہ آرائیں مختلف ہیں اور ہر تفاسیر کے والے نے ریسرچ اپنی لکھی ہے. امام قرطبی کی تفسیر کی جو ریسرچ ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو اس دور کے اندر سب سے مضبوط مانتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات جو اس صلیبیوں کے اس دور میں فتنے تھے آج بھی وہ شروع ہیں، تو وہی احوال امام قرطبی نے سامنے رکھ کے وہ تفسیر بڑی ایمان افروز لکھی ہے. تو اب وہاں پر آپ جب پہنچے تو آپ نے یوں ٹیک لگائی پتھر پر ہی. اب پتھروں پہ آج تو لوگ پہلے تقاضا کرتے ہیں، نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے لیٹ جاتے ہیں. یہ نبی کا، یہ ہے اصل میں نبی کے غلاموں کا طریقہ، جو پہلے ہی کہے جی میرے لیے بہترین 5 سٹار ہوٹل ہونا چاہیے، 5 سٹار میرے لیے گاڑی ہونی چاہیے، میرے لیے کھانا بہترین 5 سٹار ہونا چاہیے. تمہاری کیا نسبت ہے حضور علیہ السلام یا دیگر نبیوں کے ساتھ؟ آپ دین کے لیے قربانی والے بن جائیں. موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر پہ لیٹے اور پتھر پہ ٹیک لگائی، وہیں پہ آپ سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے. پتہ چلا نبیوں کو بھی نیند آتی ہے، نبی بھی بشر ہوتے ہیں، انسانی ان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے جبلت رکھی ہوتی ہے. تو آپ جب یہاں پہ سوئے نا، تو آپ کا سونا تھا نسی حوتہما، وہ جو مچھلی تھی نا وہ بھول گئے. آپ نے بھی بتانا کہ بھائی میرے یوشا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور یوشا علیہ السلام کو بھی نہیں خیال رہا، وہ بھی 7 آنکھ ان کی بھی تھوڑی سی لگی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پانی کے کنارے میں تھا تو پانی نے جوش مارا، تو وہ قطرے جب مچھلی کے اوپر گرے تو مچھلی خود بخود روسٹ ہوئی زندہ ہو گئی. اور وہ زندہ ہوئی اور فاتخذ سبیلہ، اس نے یوں جو ہے نا تیزی کے ساتھ رستہ بنایا، فی البحر، دریا کے اندر، سرابا، اور یوں شگاف پڑ گیا، سرنگ بن گئی. اور سرنگ سے سامنے جزیرہ نظر آ رہا ہے، جیسے آئرلینڈ نظر آ رہا ہے. اب یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے ترجمہ قرآن کی آیت کا ہی کر رہا ہوں، چونکہ میں ایسی جگہ جاتا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں اکثر، تو میں ان چیزوں کو اللہ کے فضل سے قرآنی آیتوں کا صحیح مزہ آتا ہے پھر وہاں جا کر. تو اب وہاں پہ ایسے رستہ بن گیا. تو یوشع علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے، مچھلی گئی گر گئی بس زندہ ہو گئی جیسے آپ. لیکن کہا یہ تو کوئی خاص بات، اب میرے آپ کے لیے تو بہت خاص بات ہے نا، معجزہ ہے. چونکہ وہ تھے ہی نبی کے ساتھ،
हर वक्त वो मोजज़े देखते थे, इसलिए उनको इतना बड़ा मोजज़ा नहीं लगा। वरना कोई और आदमी होता चीफ हजरत हजरत वो देखें मछली क्या हुई, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं बाद में बता दूंगा हजरत को, ये सोचा। ये इमाम इब्ने कसीर ने जुमला लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ रहने की वजह से वो बहुत मोजज़े देखते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा इस पे वो नहीं किया। तो अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम जो थकान खत्म हुई, थोड़ी सी हल्की सी नींद, कहा चलो भाई आगे चलते हैं। अब जगह तो ये थी जहां असल मकसूद था, इल्म गैब कौन रखता है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं रखता। ये अब आगे वाकया बता रहा है। आपने अपना चादर उठाई और कहा चलो भाई, वो टिफिन लिया उन्होंने, खाली टिफिन, रोटी खाली पड़ी हुई है, और आगे चल पड़े। अच्छा, फिर 24 घंटे का सफर कर लिया, फिर जाके थकावट सही हुई आपको वहां। अब कुरान कहता है फलम्मा जावज़ा, फिर आगे चले, काला, फिर आपने लिफताहु, अपने गुलाम से कहा, अपने जवान से कहा, यूशा अलैहिस्सलाम से, आतीना, दो ना, गदाअना, हमारा खाना। क्यों? लक़द लकीना, मैं महसूस करता हूं यकीनन, मिन सफरिना हाजा नसबा, इस सफर ने मुझे थका दिया है। यानी थकावट महसूस की आपने, और आपने थकावट का इजहार किया, और आपने कहा मुझे इस सफर ने थका दिया है। 48 घंटे का सफर करके नबी थकते हैं, इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दी हुई थी, और 48 घंटे में पहला खाना आप खा रहे हैं। तो आपने कहा आतीना गदाअना, मुझे वो खाना दो। अब इसके बाद क्या हुआ वो कल इंशाल्लाह दरस में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देखिए कि जो थकावट हो, किसी को थक जाए, जिस्म में दर्द हो, या आपको जो है ना बोझ महसूस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या आपको जो है ना खफकान हो, या गुस्सा बहुत ज्यादा होता हो, या जिस्म पे वजन पड़ता हो, बाज लोग कहते हैं जी हमें सांस घुटता है, वजन पड़ जाता है, या सर पे बोझ रहता है, इन सारे मकासद को की इस्लाह के लिए, सेहत के लिए आप ये आयत करीमा, आयत नंबर 62 है, और ये आयत नंबर 62 जो है सूरह कहफ की है। आप इसका ये हिस्सा जो है, लक़द लकीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा, लक़द लकीना, ये मिन सफरिना हाज़ा नसबा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि यकीनन आज हमें इस सफर ने बहुत थका दिया है। अब ये थकने का लफ्ज मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप थक चुके हैं, चाहे आप जिंदगी से थक चुके हैं, चाहे आप गुर्बत से थक चुके हैं, चाहे आप परेशानियों से थक चुके हैं, चाहे आप जो है दर्द से थक चुके हैं, या बोझ कोई पड़ गया, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो आप ये आयत का हिस्सा, ये आयत नंबर 62 है और सूरह कहफ, ये हिस्सा लक़द लकीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा, ये 33 बार पानी पे दम करके पिएं और तेल पे दम करके पैरों की और सर की मालिश कर लें। अल्लाह ताला आपकी थकावट दूर कर देगा। और अगर आप इसको पढ़ के 100 मरतबा पढ़ के 11 दिन दुआ करेंगे, जिंदगी से आजिज आ चुके हैं, थक चुके हैं, परेशानियों से, बीमारियों से थक चुके हैं, किसी बंदे से थक चुके हैं, तो आप ये पढ़ के 11 दिन दुआ करेंगे 100 बार, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और उस थकावट से भी छुटकारा अता फरमाएगा, और जिस्मानी थकावट से भी छुटकारा अता फरमाएगा। ये अमल जितने दिन चाहे करें, अल्लाह इसमें मदद फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।